19 साल मैंने नौकरी की। मेरी जो लास्ट पोजीशन थी वो दुबई में कैंसाई पेंट्स के अंदर थी एज असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। और जब कोरोना ने हिट किया तो फिर मुझे वहाँ से पाकिस्तान आना पड़ा। दिस वाज अ स्किल कुकिंग। तो फिर इसी चीज़ को हमने आगे की तरफ बढ़ाया। हमने एक सिंगल डिश से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्विंग मोर देन 17 डिशेस। हम सिर्फ प्री ऑर्डर बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक छोटे से घर के किचन से स्टार्ट किया था जिसको अब हम एक्सपेंशन के बाद जो है हम एक छोटे से इंडस्ट्रियल किचन की तरफ ले गए हैं। इस वक्त डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स को हम अपना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। होम गैदरिंग्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर हम अपना मेन्यू जो है उसको एक्सटेंड किया है अराउंड लाइक 16-17 डिशेस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। रासिख महमूद बट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने रिसेंटली अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसको भी 1 साल ही हुआ है, विरसा द फूड हेरिटेज के नाम से। हम इनसे जानेंगे कि ये ब्रांड किस तरह से एक यूनिक वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या इसका टेस्ट है, क्या क्वालिटी है और कौन कौन से खाने इसमें तैयार होते हैं और आगे सप्लाई किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि इनका 19 साल का जॉब का एक्सपीरियंस जब इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें किस तरह हेल्पफुल साबित हुआ। आइए ये सारी बातें इनसे करते हैं और मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रासिख भट्ट साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने 19 साल जॉब की और उसके बाद आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, विरसा द फूड हेरिटेज के नाम से अपना ब्रांड बनाया। इसको बनाने के पीछे क्या विज़न था, क्या मिशन था? जी, इस तरह के 19 साल मैंने नौकरी की और उसके बाद मेरी जो लास्ट पोजीशन थी वो दुबई में कैंसाई पेंट्स के अंदर थी एज असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। और जब कोरोना ने हिट किया तो फिर मुझे वहाँ से पाकिस्तान आना पड़ा। और इंसान जब भी कोई काम करने का सोचता है तो सबसे पहले ये होता है कि जो उसके पास बेस्ट स्किल्स होती हैं वो उनको यूटिलाइज़ करता है। तो दिस वाज अ स्किल कुकिंग, और जो हमारी एक फैमिली के अंदर रन करती थी। और कोरोना ने इंडस्ट्री को इस तरह मुतासर किया था कि यहाँ पे भी आके कोई जॉब का कोई सिनेरियो नहीं था। तो फिर इसी चीज़ को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और हमने एक सिंगल डिश से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्विंग मोर देन 17 डिशेस इन आवर होम। सर, ये जो विरसा द फूड हेरिटेज है ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस किस तरह से काम कर रहा है? ये इस वक्त ये है कि हम सिर्फ प्री ऑर्डर बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। हम एक छोटे से घर के किचन से स्टार्ट किया था जिसको अब हम एक्सपेंशन के बाद जो है हम एक छोटे से इंडस्ट्रियल किचन की तरफ ले गए हैं। और इसमें हम इस वक्त डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स को हम अपना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। होम गैदरिंग्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर हम अपना मेन्यू जो है उसको एक्सटेंड किया है अराउंड लाइक 16-17 डिशेस के ऊपर। और हम प्री ऑर्डर बेस के ऊपर काम करते हैं। वी हैव नथिंग रेडी एट होम, वी टेक द ऑर्डर एंड देन वी एग्जीक्यूट इट। सर, कौन कौन सी डिशेस इसमें मेनली होती हैं? जी देखिए, हमने स्टार्ट किया था हरीसे से। हमने कोई बड़ा हम्बल किस्म का स्टार्ट लिया था। एक आइटम हमने बेची थी कोई 2 साल 2018 में, एक सॉफ्ट लॉन्च था। और जो हमारी देसी आइटम्स हैं जिसमें हरीसा भी है, हलीम, कढ़ाई, पुलाव, बिरयानी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूडेड हैं। इट्स अ वास्ट मेन्यू। और इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसको बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं। अभी हम इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर रहे क्योंकि वी बिलीव कि हम उतना ही एक्सटेंड करें मेन्यू को जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। सर, सेल्स की जॉब करना और उससे फिर अपना बिज़नेस शुरू करना, ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया? बिज़नेस से ताल्लुक़ तो हमारा इस तरह से था कि आई बिलोंग टू अ बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली। और आज से कोई 20-1 साल पहले जो है हमारा एक कारोबार था स्टील की इंपोर्ट का, जो कि लॉसेस की वजह से वो हम खो बैठे। तो अब ये कि बिज़नेस वाज ऑलवेज इन आवर ब्लड। तो अब ये होता है कि जी कि अल्लाह ताला ने ना, अल्लाह इज़ बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। अल्लाह कहता है जी कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो अल्लाह प्लान करता है इंसान के लिए। अब हुआ ये कि जब मैंने अपनी जॉब को लूज़ किया, उससे पहले ही मैं 2018 के अंदर जो है वो ये अपना कारोबार जो है स्टार्ट कर चुका हुआ था। एक सॉफ्ट लॉन्च हमने की थी और उसमें हमारे एक बड़े मोहसिन हैं असद शेख साहब, जो कि एक बहुत बड़ा फूड फोरम रन करते हैं फूडीज़ आरस के नाम से। उनकी वसातत से मैंने इसको लॉन्च किया और मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं इसको एज अ कारोबार आके रन करूँगा। और 2020 में जब मैं वापस आया तो मेरे पास, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मेरे पास यही एक ज़रिया था, वसीला था
کہ جس کو جو ہے میں آگے ایز اے کاروبار بڑھا سکتا تھا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جی کہ اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے جاب سے سیکھا وہی پریکٹسز جو ہیں میں اس کو اپنے اس بزنس کے اندر جو ہے میں نے امپلیمنٹ کیا, اور ان بیسٹ پریکٹسز کے تھرو ہی اگر میں آج اس کو 1 سال کے اوپر میں اس مقام پہ لے آیا ہوں کہ اب ہم گھر کے کچن کے اندر ہم نے ایک ایکسٹرنل ہیلپ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, ہمارے پاس امپلائیز ہیں, تو یہ اس 19 سال کی جاب کی وساطت اور اس کے ہی ایکسپیرینس کی وجہ سے. سر مجھے یہ بتائیے گا, ورثہ دا فوڈ ہیریٹیج جو ہے جب آپ نے یہ بنایا تو اس کے دوران کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں چونکہ اس کے اندر فوڈ انڈسٹری کے اندر جو ہے ہمارا کوئی اس طرح کا ایکسپوجر نہیں تھا, اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک سنگل آئٹم کے ساتھ, تو ہماری مشکلات بہت ساری تھیں. ایک پہلی مشکل تو یہ تھی کہ ہم دبئی سے کوئی 8-10 سال رہ کر آئے تھے واپس. ہمارے جتنے یہاں پہ سورسز تھے, جو بھی سپلائرز تھے, وینڈرز تھے, ان کو انیشلائز کرنا, ان کو ڈھونڈنا, لوکیٹ کرنا, کوالٹی کی پروڈکٹ ڈھونڈنا, پھر پروڈکٹ کو مارکیٹ کس طرح کرنا ہے, کسٹمر کو کس طرح ریچ کرنا ہے, کیونکہ وی آر رننگ اے ہوم کچن, اور اس کے اندر آپ کی ریچ ڈیفینیٹلی ایک لمیٹڈ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اندر بہت سارے فارمز ہیں جن میں سے ایک کا میں نے نام بھی لیا کہ وچ از اے بلیسنگ. تو ہمیں بہت ساری پرابلمز آئیں, اور جو کہ ابھی بھی آن گوئنگ ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری کوالٹی انگریڈینٹس کی پرچیز, اس کو پروکیور کرنا, پھر اس کو انشور کرنا کہ ہمیں وہی کوالٹی ملے. تو یہ چیلنجز ہیں جو کہ پہلے بھی تھے اور آگے بھی رہیں گے, دے آر نیور اینڈنگ. سر جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جن کے پاس ایک اسٹرانگ بزنس آئیڈیا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بزنس آئیڈیا نہیں ہے. آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی گرومنگ کریں اور کون سے اسکل سیکھیں تاکہ وہ بزنس میں آگے کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیے جی, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کے پاس گاڈ گفٹیڈ بائی برتھ کچھ نہ کچھ, ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اسکل ہوتی ہیں. وہی اسکل جو ہے اس کا انٹرسٹ لیول بھی ڈیولپ کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیڈ بیسڈ اسکلز سیکھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں. میں جو اسپائرنگ بزنس مین ہیں یا جو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ جس کام میں ان کا انٹرسٹ ہے نا, جس کا ان کو شوق ہے, اس کو لے کے جو ہے وہ آگے چلیں, کیونکہ جس میں شوق ہوگا اس میں ڈیفینیٹلی آپ اپنی پوری ایفرٹ پٹ ان کریں گے. سر یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے جو مایوس ہو جاتی ہے اور جس کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں, ڈائریکشن نہیں ملتی, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں خود ایک ڈائریکشن لیس قسم کا سٹارٹ میں نے لیا تھا. چونکہ ہماری فیملی میں کبھی کسی نے جاب کی نہیں تھی, تو میں نے ایک وہ وقت بھی دیکھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو سپورٹ مائی فیملی, لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کرنا کیا ہے. تو میں ہال روڈ سے میں نے سیڈیز اٹھا کے 19 روپے کی مارکیٹس میں سافٹ ویئر کی سیڈیز 20-21 روپے کی بیچی ہیں ایز اے کمیشن, وہ کام بھی کیا. میں نے ایک ہارڈ ویئر شاپ پہ بیہائنڈ دا کاؤنٹر ایز اے سیلس پرسن بھی کام کیا. ایجوکیشن تھی لیکن گائیڈنس نہیں تھی. تو میں جو یوتھ ہے اس کو میں مشورہ یہ دوں گا, تھنک بگ, ڈریم بگ, لیکن اسٹارٹ اسمال. اور کسی کام میں آر نہ سمجھیں, کسی کام میں آپ اس کو چھوٹا مت سمجھیں. ہم نے جو ایک کام آج ایک چھوٹا سا سٹارٹ کیا تھا, آج ہم اس کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو امپلوائے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسکلز جو ہے نا وہ ضرور سیکھیں کوئی نہ کوئی. ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن نہ رہے, آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل یا اسکل نالج ہونی چاہیے, جس کی آج کل کے وقت میں بہت ڈیمانڈ ہے. اور اب سوشل میڈیا بہت آگے چلا گیا ہوا ہے جی. جو اپرچونیٹیز آج کے دور میں ہیں وہ ہمارے دور میں نہیں تھیں. اب آپ آن لائن بے تحاشا کمائی کے وسائل ہیں, آپ ان کو ایکسپلور کریں, میڈیا میں ایکسپلور کریں, مارکیٹنگ میں ایکسپلور کریں, ویب ڈیزائننگ میں ایکسپلور کریں. دیر از اے لاٹ آف اسکوپ ان دیٹ. سر ایک کامیاب بزنس مین کے پیچھے جاب ایکسپیرینس ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے جی, ہر بندہ جو ہے کاروباری بندہ جو ہے وہ جاب سے سٹارٹ نہیں کرتا. دونوں کے اپنے پلس پوائنٹس ہیں جی. اگر آپ دیکھیں ایک جس طرح میں ہوں, اگر میں نے مختلف ملٹی نیشنلز کے اندر کام کیا ہے تو ان کی بیسٹ پریکٹسز لے کے جو ہے وہ میں اپنے کاروبار کے اندر آیا ہوں. لیکن اگر آپ جو ہے بغیر کسی جاب کے ایکسپیرینس کے جو ہے وہ آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور اس کے اندر نہ یہ بھی نہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. بس آپ کو اپنی ایفرٹس پٹ ان کرنی ہے, اور آپ کو اپنی جو بیسٹ پرفارمنس ہے وہ آپ نے اس کے اندر دینی ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ. سر قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے ویڈیو لیکچرز بھی سنے ہوئے ہیں, ان کا کام بھی آپ کے سامنے, ان کی فاؤنڈیشن ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی سر, میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ میں ان کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں گا اور میں اس طرح آپ سے گفتگو کر رہا ہوں گا. میں بہت سارے جو ہیں جو ہمارے انسپائریشنل اسپیکرز ہیں, میں ان کو ضرور سنتا تھا. میں ان سے بڑی موٹیویشن لیتا ہوں.
کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ جب ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں یا اسکرول کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو کلک کر جاتا ہے. تو مجھے جب بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے ہی کچھ نہ کچھ ایسا ٹاپک ان کی طرف سے مل جاتا تھا کہ جس طرح مایوسی سے کیسے بچیں, یا مشکل وقت میں اپنی ڈائریکشن کو کیسے ٹھیک رکھیں, یا اپنے آپ کو جو ہے ڈائریکشن صحیح رخ کی طرف گامزن کس طرح کرنا. تو وہ ڈیفینیٹلی میں نے اس پلیٹ فارم سے بہت زیادہ سیکھا ہے. اور میرے خیال میں جو کہ آپ دونوں کام کر رہے ہیں, آپ جو اسٹرگلنگ بزنس مین یا کوئی لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دے کم ٹو یو اینڈ یو گیو دیم این اپرچونیٹی ٹو اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو گائیڈنس بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں آرگنائزیشن جو ہے ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے. سر آپ کا جو برانڈ ہے ورثہ, آپ کے خیال میں یہ کس طرح ایک یونیک ویلیو ایڈ کر رہا ہے, ان ٹرمز آف ٹیسٹ کر رہا ہے یا ان ٹرمز آف کوالٹی کر رہا ہے, کیا یہ یونیک کام کر رہا ہے؟ جی دیکھیں, ایک ان ٹرمز آف ٹیسٹ اینڈ کوالٹی تو ڈیفینیٹلی وی آر ڈفرینٹ, جس کی وجہ ہے کہ ہم ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک مقام عطا کیا ہے کہ ہم ایک لوگوں کو امپلائی, جو کہ کل کو میں خود نوکری ڈھونڈ رہا تھا, آج ہم لوگوں کو امپلائی کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ میری وائف کا ایک جو ہے نا وہ ایک شروع سے ایک چھوٹا سا اس کا ایک شوق تھا کہ وومن امپاورمنٹ کا. تو اب یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات میں جس طرح کرونا نے ہر ایک کو متاثر کیا ہے, اور بہت ساری خواتین ہیں کہ جن کے پاس کچھ سکلز نہیں ہیں, تعلیم کی بھی کمی ہے. تو فی الحال ہم نے اس طرح کی جو ہے کچھ خواتین جو ہیں وہ ایک اچھے پیکیج کے اوپر ہم نے ان کو ہائر کیا ہے, جن کو ہم ہر طرح سے اپنے کچن کے اندر جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں. ان کو صرف یہ نہیں کہ ہم صرف فرام پیکیجنگ ٹو کوکنگ اور انگریڈینٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم, میری وائف ان کو ایکسٹرا ٹائم کے اندر ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. بہت بہت شکریہ راسخ بٹ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں اور ان کے فوڈ برانڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.